ٹاپک آن کر دیتا ہوں. ہاں. ہم پڑھے ہیں سورہ قصص. اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا ہے ابھی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لے آؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو. تفصیل نہیں میم. یہ میں پڑھ لوں. تفسیر میں پڑھ لیتا ہوں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پورے کیے تھے. اس کے بعد غالباً انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا اور یہ سوچا کہ قبطی کے قتل کا قصہ اب بھولا بسرا ہو چکا ہوگا اور واپس مصر جانے میں کوئی خطرہ نہیں رہا. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اور یہ کیا، اپنی لاٹھی نیچے ڈالو. پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ان سے کہا گیا، موسیٰ، سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو. یہ ایک طبی خوف تھا جو نبوت کے معافی نہیں تھا. اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹ لینا. اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. لاٹھی کے سانپ بننے اور ہاتھ سے اچانک روشنی نکلنے کے واقعات سے جو طبی گھبراہٹ ہوئی، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس ہاتھ کو بغل سے نکالا تھا وہ چمکنے لگا تھا، اسے دوبارہ اپنے جسم سے لپٹا لو تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی. اس آیت کا ٹاپک ادھر لکھا ہے، سیدنا ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجیے کہ وہ میری تائید کریں.
مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں گزرا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف ہے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ ارشاد ہوا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبہ عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخرت کا بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آیا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ لا نہیں پائیں گے۔ ٹھکانے سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اچھا انجام کس کا ہوگا اور خاتمہ بخیر ہوگا، اور آخری مراد ہو سکتی ہے کہ آخرت میں انجام بہتر ہوگا۔ اس آیت کا ٹاپک ہے فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون بولا، اے دربار والوں، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے غارے کو آگ دے کر پکاؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ اس نے محض مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ اس لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا کہ جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے۔ تو یہاں تک بیسکلی وہ فرعون کا واقعہ جو ہے وہ بیسکلی یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کے پاس جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، اور اپنے جو معجزات تھے وہ دکھائے تھے، لیکن فرعون نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور نہیں بات مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اور آج بھی فرعون کی جو ممی ہے، لاش، وہ موجود ہے مصر میں، آئی تھنک سو۔ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی کہ جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس سے مراد تورات ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے پیغمبر، تم اس بات کو کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے کہ جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ یہاں سے آیت نمبر 41 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کا بیان ہے۔ پہلے یہ دلیل پیش کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، مثلاً کوہ طور کے مغربی کنارے پر ان کو تورات دیا جانا، اور صحرائے سینا میں ان کو پکار کر نبوت عطا کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود موجود تھے کہ ان واقعات کہ یہ واقعات اتنی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ ان واقعات کو دیکھتے نہ ان کو معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ تھا۔ اس کے باوجود آپ یہ واقعات اتنی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں، تو اس کا کوئی اور مطلب سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے جس سے آپ کو ان واقعات سے باخبر کیا۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تاکہ تم اس قوم کو باخبر کر دو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے
تو وہ یہ نہ کہہ سکیں ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی کس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے تائید کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے ایک منکر ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اس اعتراض کا یہ جواب آگے دیا گیا ہے کہ تم لوگ تورات پر کون سا ایمان لے آئے تھے جو قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کہ اچھا، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ علیہ۔ حدیث پڑھ لیتے ہوں گے۔ یہ تو بھی ریسنٹلی آیات گزری ہیں، اس میں بیسکلی یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کے پاس جب اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے تو وہ نہیں مانتے اس کو، چاہے وہ ان کے مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے مطابق نہ بھی ہو، وہ مطلب بہانے بناتے رہتے ہیں، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتا ہے۔ میں پڑھوں یہاں سے؟ پڑھ لو نہیں۔ حضرت مسعود بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنے مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس سے جب باہر نکالے تو جتنا حصہ پانی کا انگلی کے ساتھ لگا رہ گیا ہے وہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے وہ آخرت کے مترادف ہے۔ جیسے مجھے وہ اگزامپل ہے نا، جو سورج لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جیسے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور جو انسان کی زندگی جس حساب سے دیکھا جائے 70 سال کی بنتی ہے، تو اس حساب سے اگر ایگزامپل دیکھا جائے نا تو صرف قیامت کے دن 24 گھنٹے کے برابر اگر رکھے نا، دنیا کی 2 منٹ کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی زندگی لو 2 منٹ کی زندگی انجوائمنٹ کے لیے 24 گھنٹے، اور اس کے بعد لاتعداد ٹائم جب تک ہے ان کو حساب دینا پڑے گا اپنا، تو لگ رہے تھے کچھ نہیں بات۔
لیکن دنیا کی زندگی آخرت کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، اور ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنی دنیا کی زندگی تاکہ آخرت میں محفوظ رہے انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافر کو اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ ان سے بتایا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کی کوئی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر دے گا، اور جو کافر ہیں اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے یعنی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا ختم ہو گیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے خرچ کریں، تاکہ وہ مال جو ہے وہ اصل میں ہماری کریڈٹ ہوگا جو ہم نے آگے خرچ کر دیا ہوگا۔ حضرت عمر بن میمون عودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور مطلب ہماری ڈیلی لائف پہ امپیکٹ کرتی ہے اگر اس کو ہم صحیح طرح سمجھیں اور عمل کریں۔ یعنی سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان 5 چیزوں کو، ان کی ویلیو آپ پہچاننے بجائے کہ یہ جب آپ کے پاس ختم ہو جائیں۔ جس طرح میں ابھی کل پرسوں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا کہ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ تصویریں بعد میں رشتوں کا وہ جو ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی اس کی ضرورت کو۔ تو اس میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کا فائدہ اٹھا لیں، اور صحت کو مرض سے پہلے، مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال کرنے ہیں وہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں اور غلط راستے سے دور رہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے رہیں اچھے کاموں کے لیے اور برے کاموں سے روکنے کا کہتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کو قبول فرمائے جو ہم نے آج کیا، اور انشاءاللہ آئندہ